کہ وہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ پروفیسر ڈاکٹر حسن جان صاحب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے سامعین میں بڑی محبت لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ضد جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حیدر باغ بہار خصال محمد، ایداد ما خلفائے راشدین است، ایمان ما محبت اہل بیت است۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، درود دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حاضرین عزیز وقار، آج ہم اس سبحانی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان جن صاحب عزیز وقار شخصیت کے ان کے چیدہ چیدہ احوال پر کچھ مختصر سے روشنی ڈالنے لگے ہیں۔ اس شخصیت کو دنیا محی الدین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ کوئی دوست محی الدین کا نام کا مطلب جانتا ہے کیا ہے؟ محی الدین، دین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو جناب کا اسم گرامی جو ہے شیخ سید عبدالقادر گیلانی، یہ ایران کے مشہور علاقے سے ہوئے ہیں۔ گیلان قصبہ جو ہے، آپ نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی ہیں، اور آپ کی شخصیت اتنی جامع ہے اور آپ کے فیوز و برکات اتنے لامحدود ہیں کہ تمام جہانوں میں اللہ جل جلالہ نے اس کا چرچا کیا۔ یہ کسی بندے کی بس کی بات نہیں، یہ میں نے حدیث پاک سے استدلال کی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کو بھا جاتا ہے، پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، منادی کی جاتی ہے کہ عرش سے فرش تک اعلان کر دو کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے۔ 11ویں والے پیر شیخ سید عبدالقادر گیلانی، بعض انکار کرنے والے لوگ اس طرف بھی جاتے ہیں کہ یہ لوگوں نے مشہور کیا ہے۔ نہیں، کسی بندے کی دم کی مجال نہیں وہ کسی کو مشہور کر سکے۔ کسی بندے میں تو اتنی سخت نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہماری سوسائٹی معاشرے میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے 3 صفحے بھی ہم پوری کر لیں، ہم اتنے عاجز کمزور ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لے کہ میں کیا ہوں، میری پیدائش کس عنصر سے ہوئی ہے، وہ ایلیمنٹ کیا ہے، سارا تکبر غرور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں ہے نا، میں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کا جو خاص قرب ہوتا ہے، ان کا خاص خاصہ جو ہے وہ اس میں کو ہی ختم کرنا ہوتا ہے، یہ میں بیچ میں سے نکال دوں۔ کیوں؟ دیکھیں آج بھی وہ مائیں ہیں۔ یہاں پر ہم نے شیخ سید عبدالقادر گیلانی نور اللہ مرکزہ کی کرامات نہیں بیان کر دی، مردے زندہ فرما دیتے تھے، 11ویں کی مجالس برپا تھی، ہواؤں میں اڑ رہے تھے،
اور بھائی ان سے ہٹ کر یہ بھی تو دیکھیں کہ اس صاحب شخصیت نے کس طرح کا انقلاب برپا کیا، نہ صرف ظاہری صورت میں بلکہ باطنی صورت میں. مثال کے طور پر آج کا زمانہ، آج کی اولاد، آج کے والدین، آج کا سکول، آج کا مدرسہ، آج کے بچے، ہماری آنے والی نسلیں، کبھی آپ لوگ ایک لحظہ کے لیے بھی سوچیں ہم ان کی تربیت کس طرح کی کر رہے ہیں. سوچیں ذرا. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. موبائل کی یہ جو چیز پبلسٹی ہے یہ عام ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ہاتھ میں چھوٹا موبائل ہوتا تھا، ہمارے بڑے وہ نہیں جانتے تھے. آج ہم ایک اس ایج کے اندر آ رہے ہیں، ہمارے بچے وہ ٹیکنالوجی جانتے جو ہم نہیں جانتے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تربیت میں کہاں نقص آ رہا ہے؟ آپ بھی امت محمدیہ کے فرد ہیں، ہم بھی امت محمدیہ کے فرد ہیں. اس دنیا میں جو بندہ بھی سانسیں لے رہا ہے وہ بھی امت محمدیہ کا فرد ہے. اور آج سے 856 سال پہلے جو صاحب شخصیت جس کو شیخ سید عبد القادر گیلانی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں وہ بھی امت محمدیہ کا فرد تھا نا. فرق تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی فرق ہے، بحثیت جنس کوئی فرق نہیں ہے. وہ بابو ایک بچہ اٹھتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اس کی ماں بھیجتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر. جب وہ بھیج دیتی ہے پھر اس کو ایک نصیحت کرتی ہے، بیٹا جھوٹ نہیں بول. اب آپ یہ دیکھیں وہ چھوٹا سا بچہ 5-6 سال 7 سال 8 سال فرضیہ کر لیں 10 سال عمر تھی نہیں تھی فرضیہ کر لیں، وہ 10 سال کا بچہ اس کے ذہن میں ایک یہ چیز اس کی میموری میں ان پٹ کر دی گئی ہے، وہ چپ لگا دی گئی ہے، وہ بلڈر کر دی ہے، وہ انہوں نے فٹ کر دی کہ پتر جھوٹ نہیں ہو بولنا. تو پھر ڈاکو آئے، واقعہ سب کو پتہ ہے. ڈاکو کا سردار بھی آیا، وہ بچے سے بھی استفسار ہوا. مختصر کر رہا ہوں بات کو کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے. تو وہ دیکھیں کہ جب وہ بچے کا انہوں نے اس کے کپڑوں کو پھاڑا تو پھر کتنے دینار نکلے؟ 40 دینار نکلے. وہ بھی بچے کا تزکیہ نفس تھا. اس بچے کے الفاظ کی تاثیر یہ تھی کہ وہ نہ ڈاکو صرف مسلمان ہو گئے بلکہ وہ بھی ولی ہو گئے. آج ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں ہمارے الفاظ ان کے دلوں کو کیوں نہیں چیڑے؟ ہم کہتے ہیں بچے بڑے نافرمان ہیں. کیا ہم بحیثیت ایک مسجد میں بیٹھے ہیں سارے مقتدین، ہم بطور نمازی کیا بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ نہیں. آپ یہود، آپ نصارہ کو دیکھیں، آپ اہل بدعت لوگوں کو دیکھیں، اہل خوارج اہل روافض کو دیکھیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کس منہج کے اوپر کر رہے ہیں. ہم ہیں بھی سچے، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک، ہمارے معاملات بھی سنت سنیہ کے مطابق، ہم ان اکابرین کو ماننے والے بھی. دیکھیں گھر میں کوئی ایک رشتہ کرنا ہو، گھر میں کوئی معاملہ طے کرنا ہو، اس بڑے کی مرضی شامل نہ ہو تو اختلاف بڑھ جاتا ہے. ہم تو کسی چھوٹے بندے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو شیخ سید عبد القادر گیلانی کی بات کر رہے ہیں. تو کس عمر کے حصے میں وہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کی تربیت کا منہج کیا ہے. تو آخر وہ اس کی ماں نے ایسی کیا گڈھی دے دی تھی اس بچے کو کہ مرتے دم تک اس نے وہ جھوٹ نہ اپنایا. اور آج ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کی سہولیات مہیا تو کر رہے ہیں، ہر طرح کی آسائشیں تو دے رہے ہیں، لیکن ان کو شریعت محمدیہ علیہ السلام کے جام نہیں پلا رہے. اصل مسئلہ یہ ہے ان کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو جاگزین نہیں کر رہے، اٹھا ہی نہیں رہے. اس افراتفری سے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. حضرت شیخ سید عبد القادر گیلانی نور اللہ مرقدہ، آج کچھ بچے کچھ سکولوں میں پڑھ کے آتے ہیں، کچھ کالجوں میں، کچھ اداروں میں، کچھ ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں 4-5 علوم پڑھ لیے. تو آئے شیخ سید عبد القادر گیلانی کے علم کا حال دیکھیں. ابن جوزی بہت بڑے نام پر محدث ہوئے ہیں، 1
احادیث جس کو یاد ہو اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں, محدث بھی کہتے ہیں. تو وہ حضرت شیخ سید عبد القادر گیلانی کی مجلس میں گئے تو دیکھا گیا ان کے ساتھ مریدین ہیں, حلقہ لگا ہوا ہے اور 70,000 کا مجمع ہے. اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا. تو حضرت شیخ ان کا لباس, ان کا ظاہر و باطن آپ علیہ السلام کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا. اور اے بھائی, ہم نبی کی نعتیں پڑھنے والے ہیں, اولیاء اللہ کے قصیدے پڑھنے والے ہیں, تو اپنا چہرہ بھی تو رسولی بنائے نا, اور ظاہر و باطن بھی تو شیخ عبد القادر گیلانی جیسا کرنا چاہیے. ہم جب مختلف دوروں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سکھ, چاہے وہ منموہن سنگھ ہو, پرائم منسٹر ہندوستان کا ہو, یا عام بندہ ہو, وہ اپنے سر سے امامہ جو پکڑ ہے وہ نہیں اتارتا, وہ کڑا نہیں اتارتا. میں 2014 میں انڈیا گیا, میرا اس سے مکالمہ ہوا, تو سکھ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب ساڈی گرنتھ وچ لکھیا ہے, ساڈے بابے نے لکھیا ہے کہ پکڑ کو نہیں لانا. آپ فکر دیکھیں اس کی فکر کس طرف جا رہی ہے. او بھائی, جب خالی زبان سے کہہ دینے سے معاملہ نہیں بنے گا, دل و جان سے اس کا اقرار کرنا پڑے گا, تبھی آپ کی روح میں وہ تاثیر فرمائے گی, تبھی دنیا میں انقلاب آئے گا. تو آپ دیکھیں وہ مجلس میں بیٹھے ہیں, ابن جوزی بیٹھے, حضرت شیخ عبد القادر گیلانی نور اللہ مرکز نے قرآن پاک کھولا, قرآن پاک کی ایک آیت کا بیان شروع کیا, ایک تفسیر کی, ایک جملے کی تفسیر کی. تو شاگرد نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں اس کی تفسیر؟ ابن جوزی نے فرمایا نعم میں جانتا ہوں. آپ نے اسی لفظ کی دوبارہ تفسیر فرمائی. پر شاگرد نے پھر پوچھا آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. پھر پوچھا, پھر فرمایا ہاں. حتیٰ کہ جب 11 تفاسیر سے 12ویں تفسیر پہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی گئے تو شاگرد نے پوچھا ابن جوزی آپ جانتے ہیں؟ فرمایا لا, اب نہیں میں جانتا. پھر 13ویں, پھر 14ویں, حتیٰ کہ شیخ سید عبد القادر گیلانی نور اللہ مرکزہ نے 40 تفاسیر اس ایک آیت کی بیان فرمائی. تو آپ دیکھیں کہ جناب کو جو ہے 29 تفاسیر کا ابن جوزی کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر اسی 70,000 کے مجمع میں حضرت شیخ سید عبد القادر گیلانی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ اب ہم علم کال کو چھوڑ دیں, علم حال کی طرف آتے ہیں. وہ جیسے جب فرمایا علم حال کی طرف آتے ہیں 70 بندے مر گئے, 70 بندے مر گئے موقع میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا الفاظ تھے, وہ کیا کیفیت تھی. وہ صرف کیفیت عشق مصطفیٰ میں ڈوبی. وہ آپ علیہ السلام کہ وہ انوار و تجلیات, وہ فیوزات, اس سینے میں ایسے جذبہ موزن ہوئے ہوئے تھے, جب وہ الفاظ سے نکلے اگلے کا سینہ برداشت نہ ہو وہیں پہ مر گئے. ابن تیمیہ, ابن قیم, آپ ان کے حالات زندگی تو پڑھ کے دیکھیں. اہل فارض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں, اور دیکھیں تو صحیح حضرت شیخ سید عبد القادر گیلانی کا کس ادب سے یہ لوگ نام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. صرف سمجھ کی بات ہے, کیونکہ مطالعہ چھوڑ دیا ہے نا. ہم نے قرآن پاک تو یہاں پڑھنا ہے کسی چیلم پہ یا کسی سویم پہ, یا کوئی ورق والی کیفیت ہو گئی. ویسے تو ہمیں نہ گھروں میں یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں اور نہ ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت کر رہے ہیں. تو وہ عدلے کا بدلے والا معاملہ چل رہا ہے. خدارا صرف ان محافل کو اکٹھا کرنے کا مقصد نعت خوانی یا کلام تک محدود نہ رکھیں, بلکہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں. اپنی زندگیوں کو شیخ سید عبد القادر گیلانی کی مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اس شیخ کی اتباع کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ اس شیخ نے اپنی زندگی کو رسول اللہ علیہ السلام کے مطابق ڈالا تھا. تو اللہ نے اس کے مطابق کیا کیا, اتنا بڑا ریوارڈ دیا, اتنا بڑا انعام دیا, اتنی تکریم دی کہ ہر محلہ, ہر مجلس, چاہے کوئی خطہ ہے, جہاں جہاں حضرت شیخ سید عبد القادر گیلانی کا فیض پہنچا ہے وہاں پر آپ کے گن گائے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے اس شخصیت کے اوپر. اسی طرح آپ ان کے حالات زندگی کو دیکھ لیں کہ 40 سال تک جو ہے آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم تو لوگ باوضو کے بھی نہیں سوتے, ہم لوگ تو باوضو بھی نہیں ہو کے سوتے. تو اس چیز کا عہد کریں, اپنے بچوں کو ان
اکابرین کی تعلیمات بتائیں، ان کے حالات حاضرہ سے روشن کریں، ان کے حالات زندگی سے ان کے سینوں کو روشناس کریں. ہمارے بچوں کے رول آف ماڈل یہ اداکار ایکٹر نہیں ہیں. ہمارے بچوں کے رول آف ماڈل ٹک ٹاک فیس بک کے نہیں ہیں. ہمارے بچوں کے رول آف ماڈل داتا صاحب ہیں. ہمارے بچوں کے رول آف ماڈل حضرت محدث اعظم پاکستان ہے. ہمارے بچوں کے رول آف ماڈل شیخ سید عبد القادر گیلانی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بزرگ 25 سال تک صحرا میں دشت و بیاباں میں وقت گزارتا ہے اپنے سینے کو جلا ہونے کس کے لیے؟ کہ وہ تعلیمات مصطفیہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو صحابہ تابعین تبع تابعین سے سینہ بہ سینہ ملی ہیں وہ عوام تک پہنچائے. پھر اللہ کا حکم آتا ہے، پھر وہ اس صحرا کو چھوڑ کر عراق میں بغداد کی مشیخیت پر بیٹھتے ہیں. جب وہ درس و تدریس کرتے ہیں تو ایسا حال ہوتا ہے کہ 70,000 کا مجمع آواز کی یکساں جا رہی ہے اور لوگ ایسے ہمتن گوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہلیں گے تو سر سے پرندے اڑ جائیں. پھر ایک یہ بھی حال ہوتا ہے، اللہ نے فضیلت بھی ایسی دی کہ ایک کلام آپ فرما رہے ہیں، اچانک کلام فرماتے فرماتے ہیں اے اسرائیلی رک محمدی کلام سن کے جا. تو سارے جو ان کے اصحاب تھے وہ ایک دم دیکھنے لگ جاتے ہیں ان کے متعلقین مریدین کی حضرت یہ کیا معاملہ ہوا ہے. اور میں حضرت خضر علیہ السلام گزر رہے تھے، میں نے فرمایا کہ رک اے اسرائیلی تو رک، اور آپ علیہ السلام کا اشعار سن کے جا. تو وہ رک گئے. اللہ پاک نے یہ قدرت ان کو عطا فرمائی تھی کہ یہاں سے بیٹھے وہ فرمایا قدم ہاتھ رکھ ود ولا تل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. تو یہ آپ اجمیر شریف والے دیکھیں نا، سیستان کے پہاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بغداد کہاں خراسان اور پہاڑ میں بیٹھے ہیں. جب ان کو آواز آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اے شیخ تیرا قدم میرے گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں کی پتلیوں پر ہے. وہ دیکھیں کتنا دور والا زمانہ ہے. اور بھائی یہاں پہ دور نزدیک پھر ختم ہو جاتی ہے. یا آنکھیں جب کھلتی ہیں حجاب ہٹ جاتے ہیں. اس شیخ کے طریقے کو دیکھیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل ذاکر ہے. تو کم از کم اپنے آپ کو بعد از نماز اس مراقبے کیفیت میں ڈالیں، اس فاتح اصال ثواب کا اہتمام رکھیں. تو شیخ ان اکابرین کی ارواح کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے کہ ان کے انوار و تجلیات فیوزات وہ شیونات کی برکاتیں جو ان کے سینے پر نازل ہوئی ہیں وہ ہمارے سینے پر بھی آ جائیں. مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ میں داتا صاحب کے پاس حاضر ہوا. تو جب میں نے داتا صاحب کے اس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 1000 فرشتے دست بستہ عرش کا فرش سر جھکائے کھڑے ہیں، درود و سلام کی تقدیس ہو رہی ہے اور ہر طرف جو ہے آپ کی حمد و مناجات کے جو ہے نغمے گائے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر آنکھوں سے حیران رہ گیا. اسی داتا صاحب کو متعلق حضرت شیخ سید عبد القادر گیلانی نے فرمایا تھا کہ جب میں نے کشف المحجوب کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں علی بن عثمان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہوتا. تو بھائی اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں ان کتابوں کو عادتاً اپنا لیں. حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے یہ بات فرمائی جس کا کوئی شیخ پیر مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑھے، یہاں تو اس کو شیخ کامل مل جائے گا یا داتا صاحب کی روحانیت اس کی مدد کرے. حضرت یہ ہر ولی نے اپنے اپنے زمانے میں کھول میں گیت گائے ہیں. حضرت شیخ سلطان باؤ علیہ رحمہ فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے بیرا اڑیا میرا بچ کھپڑا دے تے جتے مچھ بھی نہ بہندے ڈر کے محبوب سبحانی شاہ جیلانی میری خبر لیو جھٹ کے پیر جنا دے میرا باہو اوہی کندی لگ دے تر کے ہو
यहाँ पे ये सुल्तान को अपना रूहानी मुकाशवा बयान कर रहे हैं कि शेख मैं इस रूहानियत के मुकाम में फंस गया हूँ, आकर मेरी मदद फरमाएं, मुझे इस मुसीबत से निकालें। ये वो इस्तेमदाद है जिस तरह कोई बच्चा, कोई छोटा, कोई शागिर्द, कोई तालिब, कोई पढ़ने वाला जब किसी मुश्किल में फंस जाता है तो अपने बड़े को याद करता है, वो उससे मसला डिस्कस करता है, उससे पूछता है कि अब्बा जी, उस्ताद जी, ये मुझे मसला बताएं, इस मसले से मैं किस तरह निकल जाऊं। तो तमाम वो औलिया अल्लाह, उन्होंने हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की उस रूह पुरफतू से मदद मांगी। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी नव्वरल्लाहु मरकज़हू से सवाल हुआ कि हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का क्या मुकाम है मकाम वलायत में। तो आपने फरमाया कि मकाम वलायत में आप इंतहाई नुक्ते थे। इंतहाई नुक्ते से मुराद आप वलायत के उस आखिरी मुकाम पर फाइजुल मराम हैं कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो फैज़ इमाम हसनैन करीमैन से होता हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पहुंचा तो उनके सीने से ये नजीबुल तारफ़ैन की सूरत में मुंतकिल होता 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 500 अरसे में जब शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के सीने में ये मुंतकिल हो गया तो गौसियत कुबरा आपको अता कर दी। तो हज़रात ज़ीवकार आज की इस महफिल को इनकाद करने का आज ये भी एक अज़म कर लें, इसमें बैठने का ये भी एहतमाम कर लें कि आज के बाद हमने सुन्नत मुस्तफ़ा को अपने चेहरे पे सजा लें। हमने रसूलुल्लाह की हज़रत, वैसे तो ये हनफिया के नज़दीक सुन्नत नहीं है, वाजिब है। हज़रत शेख मुहक्किक अब्दुल हाकिम मुहद्दिस देहलवी ने इशक़ उल-लमात के अंदर इसको जो है वाजिब लिखा है। तो नियत बना लें कि हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका को, इस सुन्नत मुतवातरा को और इस औलिया अल्लाह ने इनकी सुन्नत मुबारका को, ये भी आप इनके हुलिये में पढ़ लें। शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के जो हज़रत पीराने पीर के साथ मोहब्बत करने वाले हैं कि पीराने पीर का जो जिसे मुबारक था इंतहाई नहीफ और दाढ़ी मुबारक इंतहाई घनी थी। सिर्फ नाम ले लेना काफी नहीं होता, उसके ऊपर अमल पैरा होना काफी होता है। शरीयत, इल्म, अमल और इखलास का नाम है। इन तीनों में से कोई एक चीज भी मफकूद हो जाएगी, मामला तोड़ नहीं चढ़ेगा। तो आप हजरात इस चीज का अहद कर लें कि हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने वो अफ़ाल, वो अमाल, जो अपनी वो हरकत सकना जो अपनी जिंदगी में अपनाए और फिर जब दारुल बका की तरफ वो सफर करके चले गए तो अल्लाह ने उनके नाम को दुआम बख्शा। वो सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का अमली नमूना थे। अगर हम उनको अपनी जिंदगियों में कौलन, फ़िलन, अमलन, ज़ाहिरन, बातिनन अपना लेंगे, उस झूठ, उस बुग़्ज़, उस कीना, उस रियाकारी, उस लालच, उस तमा को निकाल देंगे और हर मुसलमान से अल हुब्ब फिल्लाह, अल बुग़्ज़ फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए इस मज़हब के तहत मिलेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह इस दुनिया में भी आपको 4 चांद लगाएगा और कब्र में भी 4 चांद लगाएगा। आप ये करके देख लीजिए। औलिया अल्लाह और उनके मानने वाले, उनकी इत्तबा करने वाले, उनका ये हाल होता है। मैं फिर आखिर में इख्तितामी कलाम ये इस बात के ऊपर मैं फिर आपको करता हूँ कि ये आज भी मैं ये बात सोच रहा था, मैं जब भी आता हूँ इस एरिए में तो मैं ये बात आज सोच रहा था, आपके साथ मैं ये बात शेयर करता हुआ जाता हूँ। ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्री है और जो दुनिया से चले गए कारी मोहम्मद मखदूम नव्वरल्लाहु मरकज़हू, उनके लिए एक शान और शौकत, इशरत वाली बात है कि किसी की बंदे की मजाक नहीं है कि इतनी खूबसूरत जगह बंदे को मिल जाए। जहाँ काल अल्लाह वकाल रसूलुल्लाह की सदाएं हैं। आप अलैहिस्सलाम के दुरूद पाक जो है पढ़े जाए, नाते पढ़ी जाए, यहाँ से वो पढ़ रहे वो अंदर सुन रहे। ये बंदे के बस की बात नहीं है, ये उसके फजल की बात है। अदाएं पसंद आ जाती हैं, बात जगह नदामतें पसंद आ जाती हैं। वो पता नहीं कौन सी अदा है, वो कौन सी नदामत है। अल्लाह पाक हमें वो फिर अपनाने की तौफीक अता फरमाए, ऐसी बरगज़ीदा जगह देने की तौफीक अता फरमा दे। ऐसी जगह दे आ जाने से बंदा जो है बख्शा जाता है। अराब में इसी हवाले से मुझे बात याद आ गई है कि अहले ख़वारिज जो लोग हैं ये इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्युम को अपना इमाम मानते हैं, इल्म में अपना इमाम मानते हैं। तो दफन कहाँ पे है? अल मकाबिरुल सूफिया, इराक में एक जगह है बहुत बड़ी बगदाद में, अल मकाबिरुल सूफिया, ये बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान है जहाँ पे सूफिया हैं। तो जब ये वफात पा गए थे ना तो इनके मानने वालों ने कहा कि ना इनको लहदा किसी जगह दफन ना करना, ये ना हो कहीं अताब हो जाए, इनको सूफिया के कब्रिस्तान में दफन करना।
تو حضرات عزیز وقار اللہ جل جلالہ میرا آپ کو سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ عہد کرنے پھر آخر میں کہ آج ہم اس مجلس پاک سے یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں علم دین کے زیور پھیلائیں گے، ان کو شریعت محمدی علیہ السلام کے تابع کریں گے، ان کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی محبت جو ہے میموری کی طرح بلٹ فٹ کر دیں گے، اور آپ علیہ السلام کے ظاہری و باطنی حلیے کو اپنائیں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔